عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے اور ایک مرتبہ کل یعنی جمعرات کے دن آپ کا پورا سلیبس ختم ہو چکا ہے۔ پھر انشاءاللہ آج سے اور ایک مرتبہ ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے غزل کا تعارف پڑھیں گے۔ غزل اصناف شاعری کی ایک مخصوص اور اہم صنف ہے جسے ہر زمانے میں شہرت اور مقبولیت حاصل رہی۔ آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عام طور پر غزل میں حسن و عشق اور معاملات عشق کا بیان ہوتا ہے۔ غزل میں سماجی، سیاسی، معاشرتی مسائل، فلسفہ و تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو کی ترجمانی کی۔ غزل کے ہر شعر میں الگ مضمون ہوتا ہے، یعنی اس کے اشعار جدا گانہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل کے اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں یعنی ان میں تسلسل ہو تو اس سے غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع کے بعد اگر دوسرا شعر بھی قافیہ ہو تو اس سے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے عمدہ شعر بیت الغزل یا شاہ غزل کہا جاتا ہے۔ ردیف کے بغیر بھی غزلیں لکھی جاتی ہیں۔ ایسی غزلیں غیر مردف کہلاتے ہیں۔ غزل کا اصل ماخذ عربی ہے۔ عربی قصیدوں میں تشبیب وہ ایک اہم جز ہے جس میں شعراء اپنے محبوب کا سراپا اور اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ فارسی میں تشبیب کو قصیدے سے الگ کر کے ایک مستقل صنف کی حیثیت دی گئی ہے اور یہی صنف آگے چل کر غزل کا روپ اختیار کر لی۔ غزل فارسی سے اردو میں رائج ہوئی۔ اردو غزل کا آغاز و ارتقاء۔ اردو غزل امیر خسرو سے شروع ہوئی لیکن دکنی شاعروں نے اس صنف کو پروان چڑھایا اور اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے شاعر گو شاعر ہے، لیکن باشعور غزل کو دلی ولی دکنی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اردو غزل کو بلند عطا کی۔ اس دور کے دوسرے شعراء جنہوں نے ولی کے آمد کے بعد دہلی میں اردو غزل کو ترقی دی ان میں آبرو، ناجی، یگرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد دہلی کی شاعری کی ابتدا دور میں شاہ حاتم نے زبان، محاوروں اور الفاظ کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ آگے چل کر سودا درد میر نے اس صنف کی آبیاری کی۔ اس دور میں غزل زبان و بیان، سادگی، صفائی اور لطف و اثر کی جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز سے شاعری کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ مختلف اعتبار سے اردو غزل کے لیے انقلاب کا دور ہے۔ غزل میں بلند اور رنگا رنگ مضامین، نازک خیالات، نیا انداز بیان پیدا ہوا۔ اس دور میں دہلی میں مومن غالب ذوق نے اس صنف کو ترقی دی۔ لکھنؤ میں وزیر جرات ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایک نیا انداز قائم کیا۔ اس کے بعد اقبال، مجاز اور فیض نے اس صنف کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی۔ دور جدید میں غزل کو خارجی آب و تاب سے نکال کر داخلی حسن کی طرف توجہ دی گئی۔ غزل کو نہ صرف رومانی نشاط سے بھر دیا گیا بلکہ نئی اور دلچسپ تشبیہات و استعارات سے ان کے مرتبے کو بلند کر دیا گیا۔ حسرت موہانی، عزیز لکھنوی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈی، فراق گورکھپوری نے سنجیدگی اور پاکیزگی، رومانیت اور حقیقت، لطافت اور نزاکت سے غزل کو اردو شاعری کی لافانی صنف بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج غزل میں زندگی کے حقائق، فلسفہ کے نکات کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات اور وطن پرستی خیالات وغیرہ میں اس میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔
میر تقی میر کی سوانح حیات۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ ان کے والد علی متقی اپنے زمانے کے ایک بزرگ تھے۔ ان کے اجداد حجاز سے ہندوستان آئے تھے اور کچھ عرصے حیدرآباد اور احمد آباد میں گزار کر بالآخر آگرہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ میر آگرے میں 1722 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ میر کی عمر جب 11 برس تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کے منہ بولے چاچا امان اللہ درویش جن سے میر بے حد مانوس تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس کا میر کو بہت صدمہ تھا۔ باپ اور اپنے مشفق چچا امان اللہ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کے دیر پا نقوش ثابت کر دیے، جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ والد کے وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی کسپرسی کی حالت میں تقریباً 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی میں شمسم الدولہ امیر الامر ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے، جو انہوں نے ان کا 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا، جو ان کو نادر شاہ کے حملے تک ملتا رہا۔ شمسم الدولہ نادر شاہی قتل و غارت میں مارے گئے۔ ذریعہ معاش بند ہونے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا، لیکن اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے ہی بھی بڑا عذاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کو اپنی ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا تھا، جسے ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا اور ان کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ وہ پھر دہلی اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے جید عالم سراج الدین آرزو سے علم حاصل کیا۔ نکات الشعراء میں میر نے ان کو اپنا استاد کہا ہے، لیکن ذکر میر نے جعفر علی عظیم آبادی اور امروہی کے سعادت علی خان کو بھی اپنا استاد بتایا ہے۔ سعادت ہی کے کہنے پر میر نے شاعری پر توجہ دی اور وہ محمد متقی سے میر بن گئے۔ میر کا کہنا ہے کہ حافظ محمد حسن نے اپنے ماموں کو میر کے خلاف بھٹکایا، جس سے وہ میر سے خفا ہو گئے۔ میر ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ تھے۔ میر نے زندگی کے اس تلخ تجربات کا گہرا اثر لیا اور ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ علاج سے جنون سے شدت تو کم ہوئی مگر ان کے تجربات کا ان کے دماغ پر دیر پا اثر رہا۔ دیوانگی دور ہوئی تو پھر روزگار کی تلاش شروع ہوئی۔ آخر رعایت خاں توصیل ہو گیا، مگر نازک مزاجی نے نباہ نہ ہونے دی۔ اس کی ملازمت ترک کر کے ایک امیر جاوید خان کے ملازم ہو گئے۔ اسی دور ان احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کر کے برباد کر دیا۔ دہلی اجڑی تو میر لکھنؤ آباد ہو گئے۔ یہاں نواب آصف الدولہ کے یہاں ملازم ہو گئے۔ عمر کے 31 برس وہاں گزار کر 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ میر نے بھرپور اور ہنگامہ خیز زندگی گزاری۔ سکون و راحت کا کوئی طویل عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات اور واسوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض میر ہیں۔ مؤخر ذکر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ میر تقی میر کی غزل گوئی۔ میر تقی میر کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں کیا جاتا ہے۔ غزل کی دنیا میں کوئی بھی شاعر میر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہی۔ کسی نے بھی میر کی ہم عصری
کا دعویٰ کیا۔ میر کے بعد آنے والے تقریباً تمام شعراء نے میر کی پیروی کی کوشش کی۔ غالب میر کی عظمت کا اعتراف کچھ یوں کرتے ہیں: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ اس طرح انشاء شیخ ابراہیم ذوق، مرزا رفیع سودا، حسرت موہانی، غلام حمدانی مصحفی، اکبر الہ آبادی، حالی وغیرہ نے میر کی عظمت کا کھل کر اعتراف کیا۔ میر کی عظمت کا راز ہے کہ انہوں نے اپنے دل پر گزری ہوئی واردات سیدھی سادھی اور بول چال کی زبان میں ادا کر دی۔ یہ واردات وہ تھی جو ہر دل پر گزر جاتی ہے، اس لیے جس نے پڑھایا سنا اسے یہ اپنے در پر گزری ہوئی معلوم ہوئی۔ اس لیے کہا گیا کہ میر نے آپ بیٹی کو جگ بیٹی بنا دیا۔ میر کی شاعری کی چند خصوصیات یہ یہاں پیش کی جاتے ہیں۔ بقول مجنوں گورکھپوری، میر علم کو ایک نشاط اور درد کو ایک سرور بناتے ہیں۔ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا۔ در حقیقت میر کی شاعری درد و غم، رنج و عالم، آنسوں کی ترجمانی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری شاعری کو غم کے سانچے میں ڈال دیا۔ گویا غزل نہیں، ان کا غم حقیقت کے پردے سے نکل کر غزل کے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے کب نہیں آتا، خلوص و صداقت و سوز. میر نے اپنے شاعری میں اپنے ذاتی غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کا غم دنیا کے غم پر حاوی نظر آتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میر اپنے غم کو آفاقیت بخشی ہے۔ ایک شعر ملاحظہ ہو: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کا غم عشق. میر کے ذہن میں عشق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ جذبہ ان کے رگ و پے میں بچپن سے سرایت کر لیا گیا تھا۔ میر کا مفہوم عشق کو بہت وسیع ہے اور عشق کا جذبہ ان کے سینے میں حقیقی طور پر سرایت کر گیا تھا۔ لہذا میر صوفیاء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ پوری کائنات کو ہی عشق کا مظہر سمجھتے ہیں۔ مشعر ملاحظہ: جب نام تیرا لیجیے تب چشم بھر آوے، اس زندگی گرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ میر کی تجزیات و اشتہارات. میر تجزیات و اشتہارات تقریباً ہر شعر کا جوہر خاص ہوتے ہیں، لیکن میر نے تشبیہ و اشتہارات کو اس انداز سے استعمال کیا ہے کہ وہ زبان زد عام ہو گئے۔ میر تشبیہوں اور اشتہاروں کے ذریعے سے بعض کیفیات کی خوبصورت تصویر کشی کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اس فن میں مصوری جیسی شان پیدا ہوئی۔ جیسے کہتے ہیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پھنکٹی ایک گرسی ہے، میر ان کے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر اور دنیا کی بے ثباتی کا حادثات زمانہ اور گردش دوران نے میر کی دل میں گوشہ نشینی کا تصور وہ اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ اس کیفیت کا اظہار انہوں نے جا باجا کیا۔ دنیا عارضی ہونے کا تصور ان کی شاعری میں ایک خاص مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعر ملاحظہ ہو: کہا میں نے کتنا ہے گل کو ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ انسان دوستی اور احترام آدمیت. میر نے اپنی شاعری میں انسانی عظمت و اعلیٰ انسانی اقدار کو بڑی کثرت سے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون ان کی شاعری کا مستقبل موضوع بن گیا اور ان کے کلام میں جگہ جگہ رنگ کی نشانیاں موجود ہیں۔ آہنگ اور موسیقیت میر کی شاعری کا خاص جوہر ہے۔ کلیم الدین احمد نے میر کی ان خصوصیات سے متاثر ہو کر
کیا خوب کہا مقولہ ملاحظہ ہو۔ میر سیدھے سادے مختصر نرم اور ملائم لفظوں میں اپنے اچھوتے احساسات اور تاثرات کو صفائی اور درد انگیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں ایسا ترنم ہوتا ہے کہ گویا ان میں روح موسیقی آ بسی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو۔ کھلنا کم کم کلی نے سکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی ہے، خوابی سے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر کی شاعری کا بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بول چال کی زبان ایسے سلیقے سے استعمال کیا ہے کہ وہ شاعری کی زبان بن گئی ہے۔ آسان اور عام فہم زبان کو شعری اور مسائل کے ذریعے مزید کر دیا ہے۔ میر کی شاعری میں خود کلامی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، گویا شاعر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کے سبب میر کا کلام آج بھی جادو کا اثر رکھتا ہے۔ یقیناً میر اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر، ان کی شاعری ہمیشہ آسمان ادب و پر سورج کی طرح چمکتا رہے گا۔ اور اس کے بعد میر تقی میر کی غزل کی تشریح، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ شاعر کہتا ہے یقیناً عشق کا راستے پر کھٹن پر خطرناک ہے، یعنی عشق کا جو محبت کا راستہ ہے یہ وہ مشکلات کا راستہ ہے، مصیبت کا راستہ ہے۔ اس راہ کا انتخاب وہی کر سکتا ہے جو عشق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہے۔ وہ یہ عشق کا جو انتخاب ہے، یہ عشق کا راستہ یعنی محبت کرنے والا، وہی محبت کا راستہ یعنی عشق کا راستہ، محبت کرنے کا راستہ یعنی محبت کرنے والا وہی آدمی انتخاب کر سکتا ہے جو مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ عشق کی ابتدا منزل کھٹن اور اس کے بعد آنے والی ہر منزل کھٹن سے کھٹن ہوتی ہے۔ اگر عاشق عشق کی ابتدائی منزل ہی سے گھبر جائے تو آگے کی منزلیں اس کے لیے مزید کھٹن ثابت ہوں گی۔ وہاں ثابت قدم ہونا اس لیے مشکل ہوتا ہے، یہ شعر ضرب المثل کے طور پر مشہور ہو چکا ہے۔ اس وقت کہا جائے گا جب کوئی شخص کسی بھی کام کے ابتدا مرحلے میں گھبر جائے اور آگے کی منزلیں طے کرنا مشکل ہے۔ قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا۔ صبح کے وقت قافلے کی روانگی ہونے والی ہے اور ہر چاق و چوبند شخص اس کے شور سے پیدا ہو جاتا ہے اور قافلے کے ساتھ روزانہ روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ لیکن اتنے شور کے باوجود کوئی بیدار نہ ہوا اور قافلے کے ساتھ چلنے کی تیاری نہ کرے تو وہ یقیناً غافل ہی ہو سکتا ہے۔ غافل ہمیشہ پیچھے رہ جائے گا اور ہوشیار اور ذی شعور لوگ ہمیشہ سبقت لے جائیں گے۔ فطرت کا قانون ہے کہ غفلت انسان کو ہمیشہ نعمتوں سے محرومی کر دیتی ہے۔ سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمین میں، تخم خواہش دل میں ہوتا ہے کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی کسی کی تمام خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتے، خواہشات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے اسی میں بہتر ہے کہ دل میں خواہش کا بیج نہ بوئے جائے۔ دل کی زمین میں خواہشات کی تخیم ریزی ثمر و آور نہیں ہو سکتے۔ دل کی زمین مشکلات اور مصیبتوں سے اتنی سخت اور ہو چکی ہے کہ دل میں خواہش کا ارادہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ دل کی زمین سرزب و شادابی کا اثر ہو چکی ہے۔ یہ نشانے عشق ہیں جاتے ہیں نہیں، داغ چھاتی ہے اوپس ہوتا ہے کیا۔ شاعر کہتا ہے عشق کے نشان بہت گہرے ہوتے ہیں، اگر کسی کی ذات پر پڑ جائیں تو اس کو دور کرنے کی ساری
کوششیں بیکار ہوتی ہیں۔ شاعر نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ عشق کے نشان ناکامی کے نشان ہیں، ورنہ کامیابی کے نشان پر ہر کوئی فخر کرتا ہے اور اس نشان کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ شاعر اس شعر میں اپنی ناکام عشق کی داستان بیان کر رہا ہے۔ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گاں ہوتا ہے کیا۔ مصر کے بادشاہ کا نام ملک عزیز ہے۔ یوسف اس وقت کے پیغمبر ہیں جن کو ملک عزیز نے سلطنت کے خزانوں کا مالک اور محافظ بنایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ اور اعلیٰ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا تھا، بلکہ ان کی سچائی، پاکدامنی اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔ جس وقت بادشاہ وقت نے عہدہ پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی تو یوسف اس وقت نزاکت اور مستقبل کی فکر کرتے ہوئے اس عہدے کو قبول کیا اور اس کا پورا حق ادا کیا۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت کلمی کا بڑی خوبصورت استعمال کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم نظم کل جگ پڑھیں گے، نذیر اکبر آبادی کی نظم یہ تھا۔ اس وقت ہم میر تقی میر کی غزل گوئی، میر تقی میر کی غزل کی تشریح اور سوانح حیات پڑھے۔ انشاءاللہ آج اتنا ہی بس۔ انشاءاللہ کل جگ کے بارے میں پھر اور ایک مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ خدا حافظ۔